तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्शन रिसर्च पर ही है ये टॉपिक भी। और इसमें 8 स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, 8 स्टेप्स बताए गए हैं, यानी अमली तहकीक के 8 नुकात, 8 मराहिल बताए गए हैं। और ये बताने वाले हिरोल्ड एंडरसन है, हिरोल्ड एंडरसन। इन्होंने ये 8 स्टेप्स बताए हैं। पहला है मसले की निशानदेही, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, यानी मसले की निशानदेही। दूसरा इनका है मसले की वजाहत, यानी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, मसले की वजाहत होनी चाहिए। और तीसरा है तहकीकी मंसूबे के मकासद की तश्कील, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। और अगला पॉइंट है अमली मफरूजा, कार्यपरक परिकल्पना, यानी एक्शन हाइपोथेसिस अगला है। उसके बाद है पांचवा के डेटा जमा करना, डेटा कलेक्शन, मंसूबा पर अमल दरआमद, यानी प्लान इम्प्लीमेंट। और अगला है तज्जिया, नताइज और नतीजा अखज करना, यानी एनालिसिस, तज्जिया करना, फाइंडिंग यानी नताइज, और एंड ड्रॉ कंक्लूजन, यानी नतीजा अखज करना। ये चीजें हैं। और लास्ट में 8वां जो पॉइंट है वो है रिपोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले अब हम इसकी वजाहत करेंगे, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, यानी मसले की निशानदेही। मसला क्या है? मसला प्रॉब्लम है, और निशानदेही उसकी आइडेंटिफाइंग कैसे की जाएगी? तो मसले की निशानदेही को हम यूं समझ सकते हैं कि जिस बात से काम में रुकावट पैदा हो या मतलूबा नताइज हासिल ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे मसला कहेंगे, यानी प्रॉब्लम। और उसके पहचानने के अमल को मसले की निशानदेही कहा जाता है, यानी आइडेंटिफाइंग। तो यूं समझ सकते हैं कि क्लास में तलबा की हाजिरी कम हो तो उसकी कमी को मसला यानी प्रॉब्लम समझा जाएगा, और पहचानना मसले की निशानदेही की जाएगी। तो जब तक हम समस्या का समाधान उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे सामने समस्या आएगा। समस्या जब तक नहीं आएगा उसका समाधान हम, उसका हल हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले समस्या की निशानदेही करना जरूरी है। यह है फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की और हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, मसले की वजाहत, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो ये मसले की वजाहत हम कैसे करेंगे? पहले तो हम निशानदेही किए थे, अब हम मसले की वजाहत करेंगे कि जिस मसले की वजाहत की गई हो उसे वाज़े, महदूद और काबिल फहम अंदाज में बयान किया जाए, ये ताकि उस पर मुअस्सर तहकीक या हल मुमकिन हो सके। इससे इस मरहले में यह तय किया जाता है कि असल मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये मसला कहाँ और किस हद तक मौजूद है, ये किन अफराद या हालात को मुतासिर कर रहा है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि 12वीं जमात के तलबा में रियाजी यानी मैथ के मजमून में कम नंबर आना, ये जुमला एक वाज़े और महदूद मसले की वजाहत कर रहा है। तो ये वजाहत जो था, ये डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसमें वजाहत की जाती है मसले की। उसके बाद अगला पॉइंट आता है तहकीकी मंसूबे के मकासद की तश्कील, यानी फार्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। इसमें यह वाज़े किया जाता है कि इस मसले की वजाहत मालूम करना जिस पर तहकीक की जा रही है, जिस पर रिसर्च की जा रही है। मुजव्वज़ा तरीक़े कार के असरात का जायजा लेना, मौजूदा तरीक़े कार का तज्ज़िया करना, नताइज की रोशनी में बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश करना, और इसी तरह मसले के हल के लिए मुनासिब हिकमत अमली तजवीज़ करना, ये तहकीकी मंसूबे के मकासद हैं। और अगला है अमली मफरूज़ा, अमली मफरूज़ा एक्शन हाइपोथेसिस। एक्शन हाइपोथेसिस
اگر کلاس میں گروپ ڈسکشن کا طریقہ اپنایا جائے تو طلبہ کی تعلیمی دلچسپی میں اضافہ ہوگا، اور طلبہ کے پڑھنے میں جو بھی سمسیائیں آئیں گی، چاہے کسی بھی ٹاپک پر ریسرچ کرنے میں جو بھی سمسیائیں آئیں گی، اس کا سمادھان کرنا، اس کو حل کرنا ہی ہائپوتھیسس ہے. یعنی اور اس کی جو خصوصیات ہیں، جیسے یہ نظریاتی سے زیادہ عملی ہوتا ہے، یہ نظریاتی سے زیادہ عملی ہوتا ہے، اور یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی بتاتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے جو بعض خصوصیات ہیں، یہ قابل آزمائش ہوتا ہے، عملی اقدام پر مبنی ہوتا ہے، مسئلے کے حل سے متعلق ہوتا ہے، اور نتائج کے اندازے پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ ہائپوتھیسس. ڈیٹا جمع کرنا کیا ہے؟ تحقیق کے معلومات اکٹھے یا یکجا کرنے کے عمل کو ڈیٹا جمع کرنا کہتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. ڈیٹا جمع کرنے کے جو طریقے ہیں، جیسے مشاہدہ، سوال نامہ، انٹرویو، ٹیسٹ، دستاویزات کا جائزہ، یہ طریقہ ہے کس کا؟ ڈیٹا کلیکشن کا. مشاہدہ حالات یا افراد کے رویوں کا براہ راست مشاہدہ کرنا. سوال نامہ سوالات کے ذریعے معلومات حاصل کرنا. انٹرویو متعلقہ افراد سے براہ راست گفتگو کر کے معلومات فراہم کرنا. اور اسی طرح ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. اس میں ٹیسٹ علمی یا عملی صلاحیت جانچنے کے لیے بچوں کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے، طلباء کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور ایک اور آتا ہے کہ دستاویزات کا جائزہ. یہ ریکارڈ، فائلوں، رپورٹس یا نتائج کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ڈیٹا جمع کرنے کی جو اہمیت ہے، اس سے فائدے کیا ہوں گے بچوں کو؟ اس مسئلے کی اصل صورتحال سامنے آتی ہے، فیصلے شواہد کے بنیاد پر ہوتے ہیں، اور تحقیق کے نتائج معتبر ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے منصوبے پر عمل درآمد، یعنی پلان امپلیمنٹیشن. پلان امپلیمنٹیشن کو یوں سمجھ سکتے ہیں، جو منصوبہ بنایا گیا ہو اسے عملی شکل دینا منصوبے پر عمل درآمد کہلاتا ہے. اس کے جو مختلف نکات ہیں، مثلا اس منصوبے میں طے شدہ حکمت عملی کے مطابق عمل کرتا ہے، تدریسی یا علمی سرگرمیاں انجام دیتا ہے، وقت اور وسائل کا درست استعمال کرتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ منصوبے میں شامل طریقوں کو آزما کر دیکھتا ہے. اور اس سے جو فائدے ہوں گے، مثلا دیکھیے، کلاس میں ویڈیوز، چارٹس اور تصاویر کا استعمال منصوبے پر عمل درآمد یعنی پلان امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے. جب ہم بچوں کو چارٹ لے کر کے آئیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، یا کوئی تصاویر لے کر کے آئیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، تو بچے بہتر ڈھنگ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ویڈیوز اگر ہم بچوں کو دکھاتے ہیں، کوئی بھی موٹیویشنل ویڈیوز، تو بچوں کو کافی دن تک وہ باتیں یاد رہتی ہیں. تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں پلان امپلیمنٹیشن کے. ساتواں پوائنٹ کی اب ہم لوگ چرچا کریں گے. یہ ساتواں ہے تجزیہ، نتائج اور نتیجہ اخذ کرنا. یہ ساتواں پوائنٹ ہے، یعنی انالیسس، فائنڈنگ اینڈ ڈرا کنکلوژن. اور اس میں جو نکات ہیں، یہ 3 نکات پر مشتمل ہے: تجزیہ، انالیسس، نتائج، فائنڈنگ، نتیجہ اخذ کرنا، ڈرا کنکلوژن. اب ہم مختصراً ہم وضاحت کر دیں کہ پہلا ہے تجزیہ یعنی انالیسس. انالیسس کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس مرحلے میں جمع کیے گئے ڈیٹا کو ترتیب دے کر اس کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی مختلف پہلو کو سمجھا جا سکے. اعداد و شمار، مشاہدات اور جوابات کا تجزیہ کیا جا سکے. تو یہ ہے انالیسس. اگلا پوائنٹ ہے نتائج یعنی فائنڈنگ. فائنڈنگ کے ذریعے ہم، یعنی اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تجزیہ کے بعد جو اہم حقائق
اور معلومات سامنے آتی ہیں انہیں نتائج کہا جاتا ہے. یہ نتائج تحقیق کے مقاصد اور مفروضے دیٹ مینس ہائپوتھیسس سے متعلق ہوا کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے نتیجہ اخذ کرنا اینڈ ڈرا کنکلوژن. اس مرحلے میں نتائج کی بنیاد پر حتمی رائے قائم کی جاتی ہے کہ تحقیق سے کیا ثابت ہوا، مفروضہ درست تھا یا نہیں تھا، اور اس مسئلے کے حل میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے. یعنی اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو سمجھنا تجزیہ یعنی انالیسس ہے، اور جو باتیں سامنے آئی وہ نتائج ہے یعنی فائنڈنگ ہے، اور نتیجہ اخذ کرنا کہلاتا ہے ڈرا کنکلوژن. اگلا آخری پوائنٹ ہے رپورٹ. رپورٹ نویسی وہ عمل ہے جس میں تحقیق کے تمام مراحل، ڈیٹا، تجزیہ اور نتائج کو ترتیب وار تحریری شکل میں پیش کرنا یا محفوظ کر لینا، یہ رپورٹس کہلاتا ہے. اور رپورٹس کے جو اہم حصے ہیں ان میں جیسے پہلا ہے تعارف. تعارف یعنی تحقیق کے موضوع اور پس منظر کا بیان ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے مسئلے کی وضاحت، یعنی جس مسئلے کی تحقیق کی گئی ہو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. تیسرا ہے تحقیق کے مقاصد یعنی تحقیق کے اہداف. چوتھا ہے طریقہ کار یعنی تحقیق میں استعمال ہونے والے طریقے. پانچویں چیز ہے ڈیٹا تجزیہ یعنی جمع شدہ معلومات کا تجزیہ. چھٹا ہے نتائج اور نتائج اخذ کرنا. نتائج اور نتائج اخذ کرنا یعنی تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج اور حتمی نتیجہ. آخری پوائنٹ ہے سفارشات یعنی بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنا. تو یہ 8 نکات تھے 8 اسٹیپس ان ایکشن ریسرچ. 8 اسٹیپس میں نے بتایا ہے، اور اس 8 اسٹیپس کو بتانے والے ہیرولڈ ہیں، ہیرولڈ اینڈرسن. ہیرولڈ اینڈرسن نے 1951 میں یہ تھیوری پیش کی تھی، یعنی اس کی کھوج کی تھی. امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.